اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت شانزدہم 16ویں حکایت نمبر 16 آوردہ اند کے حضرت آدم علیہ السلام چون در بہشت گندم تناول نمود و لباس ہائے کے پوشیدہ بود از تنے او فرو ریخ۔ آوردہ اند حکایت میں آیا ہے، حکایت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں گیہوں کھا لیے، جب جنت میں تناول نمود کھا لیے وہ لباس ہائے کے پوشیدہ بود اور جو لباس کے پہنے ہوئے تھے، جو لباس کے ان کی بدن سے اڑ گیا، التنعو فروریخت ان کے بدن سے اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جنت میں تھے۔ رب نے فرمایا یہاں کھاؤ پیو مگر اس درخت سے نہیں کھانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتے ہیں گیہوں کا درخت، کوئی کہتے ہیں انگور کا درخت، کوئی اور کہتے ہیں انجیر کا درخت، مگر زیادہ تر قول ہے کہ گیہوں کا درخت تھا۔ شیطان نے آپ کو بہکایا اور آپ سے لغزش ہو گئی، آپ نے اس درخت سے گیہوں کھا لیا۔ گیہوں کھانا تھا کہ آپ کے بدن میں جو کپڑے تھے وہ بدن سے کپڑے اڑ گئے، ہے نا، اور آپ برہنہ ہو گئے۔ وہ بچپ وہ راست می گریخ، آپ بائیں اور دائیں بھاگنے لگے۔ آپ دائیں اور بائیں، چپ کا معنی بائیں ہوتا ہے اور راست کا معنی دائنا ہوتا ہے، تو بائیں اور دائیں، ورنہ زیادہ تر اس طرح بولا جاتا ہے دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ وہ در زیر ہر درخت پنہا می شد، اور ہر درخت کے نیچے چھپنے لگے۔ ہر درخت کے نیچے، ہاں کہ درخت کے پتوں سے اپنی سطر پوشی کر لیں، اپنی سطر کو چھپا لیں، ہر درخت کے نیچے آپ چھپنے لگے۔ خطاب رسید کہ اے آدم، خطاب پہنچا کہ اے آدم، خطاب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم از ما می گریزی، ہم سے بھاگتا ہے، ہم سے تو۔ آپ جانتے ہیں کہ می گریزی فعل حال ہے اور صیغہ واحد حاضر ہے۔ ماشاءاللہ صیغے اور افعال آپ جانتے ہیں نا، میں نشاندہی نہیں کرتا ہوں پر آپ دھیان دیجیے گا۔ جیسے گریخت ہے، می گریخت یہ فعل حال ہے، صیغہ واحد غائب ہے۔ پھر پنہا می شد یہ فعل حال ہے، صیغہ واحد غائب ہے نا، یہ سب یاد کیجیے گا۔ گفت اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا نے خدا، نہیں خدا، نے خدا، از تو چگونا می گریزم، میں تجھ سے کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ہاں، از تو چگونا، اگلے صفحہ میں می گریزم، میں تجھ سے کیسے بھاگ سکتا ہوں۔ صفحہ پلٹیے، کیا ترجمہ ہوا؟
میں تجھ سے کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ وہ کجا تواں گریخت، اور کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ اور کہاں؟ یا اللہ میں بھلا تجھ سے بھاگ سکتا؟ کہاں بھاگوں گا؟ کیسے بھاگوں گا؟ تو ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے نا؟ اما از خطائے خود شرم می دارم، لیکن اپنی غلطی سے میں شرم رکھتا ہوں لیکن اپنی غلطی سے میں شرم رکھتا ہوں۔ مولا میں تجھ سے بھاگ بھلا کیسے سکتا ہوں؟ کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ مگر ہاں مولا، تو نے مجھے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں نے شیطان کے بہکاوے پر اس درخت سے کھا لیا، میں اپنے اس غلطی سے شرمندہ ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس معمولی سی لغزش کی وجہ سے 300 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک روتے رہے، اور 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا، مارے شرم کے۔ اللہ اللہ، ہم ابن آدم ہیں، آپ بنت حوا ہیں، ہم سب اولاد آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ اس معمولی سی لغزش اور خطا پر 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھایا، اور ہم ایک ہیں جو انہی کی اولاد ہیں اور گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر ذرہ برابر شرم و حیا نہیں آتی ہے۔ جی میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن بھر تو کھیل کود میں تماشا میں ختم، رات بھر سونے میں ختم، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، اب مصطفیٰ کریم سے حیا اور شرم بھی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، مارے شرم کے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہ کریں تو رب تبارک و تعالیٰ سے شرم کریں کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں کیسے منہ دکھائیں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حکایت ہفتدہم، 17ویں حکایت، 17ویں حکایت بہت دلچسپ ہے، آپ بھی دلچسپی سے اچھے سے سماعت کیجئے۔ آرابی شتور گم کردہ بود، آرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، دیہاتی ایک اونٹ گم کر دیا تھا، دیہاتی ایک اونٹ گم کر دیا تھا، سوگند خورد کے چوں بیا بم بیک درم بفروشم، سوگند کا معنی قسم، سوگند خورد قسم کھایا اس نے، ہاں خورد کون سا فعل ہے؟ ماضی مطلق، کون سا صیغہ ہے؟ ہاں واحد غائب، یہ سب بھی دھیان دیجئے گا۔ اسی طرح بفروشم، بیابم دونوں واحد متکلم ہے اور فعل مطلق ہے نا۔ سوگند خورد اس نے قسم کھایا کہ جب میں پاؤں گا تو 1 درہم میں بیچ دوں گا، جب میں پاؤں گا، ہاں اونٹ جو گم ہو گیا نہیں، تلاش کر کے پریشان ہوا، اس نے قسم کھا لیا غصہ سے کہ جب میں پاؤں گا تو اس کو رکھوں گا نہیں، 1 درہم میں 1 روپیہ میں بیچ دوں گا۔ ہاں اتنا سستا، غصہ کہ نہیں رکھنا اسے مجھے اپنے پاس، کیوں شتر یافت از سوگند خود پشیمان شد، جب اونٹ پا لیا، جب اونٹ اپنی قسم سے شرمندہ ہوا، اپنی قسم سے
یا اللہ میں نے قسم کھا لیا ہے 1 روپیہ میں بیچ دوں گا، میرا اونٹ تو مجھے مل گیا، اب کیا کروں گا؟ گربائے در گردنے شتر آویخ و بانگ زد کہ شتر را بیک درم می فروشم و گربا را بصد درم اما از یک دیگر جدا نمی فروشم۔ اب اس دیہاتی آدمی کی چالاکی دیکھیے، ٹھیک آپ لوگوں کی طرح، جس طرح آپ بچیاں بہت چالاک ہیں۔ دیکھیے کیا چالاکی کیا اس نے۔ گربائے در گردن شتر آویخ، ایک بلی اونٹ کے گردن میں لٹکا دیا، ایک بلی اونٹ کے گردن میں لٹکا دیا، وہ بانگ زد اور آواز لگایا، اور آواز یعنی اعلان کیا کہ اونٹ کو 1 درہم میں بیچوں گا، اونٹ کو 1 درہم میں میں بیچتا ہوں، اور بلی کو 100 درہم میں۔ ہاں جی، نہیں سمجھ میں آیا؟ اس نے قسم کھایا تھا نا کہ اونٹ کو 1 درہم میں بیچوں گا، آپ نے بھی بولا نا کہ اتنا سستا، تو اب اتنا سستا میں وہ کیسے بیچے گا؟ تو اس کے گلے میں بلی لٹکا دیا اور آواز دیا کہ اونٹ کو 1 روپیہ میں بیچتا ہوں، اور بلی کو تو اب بلی کوئی لے گا، اونٹ ہی لے گا نا، اونٹ لے گا، بلی بھلا کیوں لے گا؟ لیکن آگے اس نے شرط لگا دیا اما از یک دیگر جدا نمی فروشا، مگر ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں بیچوں گا، لیکن ایک دوسرے سے، ہاں آپ جیسی چالاک بچیاں تو بولیں گے واہ مزہ آ گیا، اونٹ لے لو 1 روپیہ میں، بلی بھلا کون لے؟ تو اس نے چالاکی کی، وہ آپ سے بھی ذرا چالاک نکلا۔ اس نے کہا کہ بلی کو اونٹ کو بلی سے جدا کر کے نہیں بیچوں گا، جس کو بھی لینا ہے دونوں ساتھ میں لے، 1 روپیہ مجھے دے دے۔ شخص در آنجا وارد شد، ایک آدمی اس جگہ آیا، ایک آدمی اس جگہ آیا، وہ گفت، اور اس نے کہا، اور اس نے چه ارزاں بودے اگر این شتر را قلادا در گردن نبودے، کیا سستا ہوتا، کیا اگر اس اونٹ کے گلے میں قلادہ نہ ہوتا، کیا سستا ہوتا اگر اس اونٹ کے گلے میں ہار نہ ہوتا۔ ارے بھائی اگر بلی کو نہیں لٹکاتا، بلی گویا کہ ہار کی شکل میں شتر کے اونٹ کے گردن میں لٹکا دیا۔ ایک آدمی آیا، کہا اونٹ تو بڑے سستے میں مل جاتا، مگر اس بلی کو ہار بنا کر لٹکا دیا، یہ مہنگا ہو گیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو آپ بھی اسی طرح کی چالاکی کریں گے؟ بولے ہم لوگ تو بہت پہلے سے چالاک ہیں، ہاں بہت چالاک ہیں آپ لوگ۔ حکایت ہیج دہم، 18ویں حکایت، 18ویں یہ حکایت بھی دیکھیے، عبرت کا مقام ہے۔ نابینائے در شب تار چراغ در دست و صبح بردوش گرفتہ در بازار می رفت۔ نابینائے کا معنی ایک اندھا، ایک نابینا اندھا، در شب تار اندھیری رات میں، اندھیری، ہاں تار سے مطلب تاریکی، اندھیری، اندھیری رات میں، چراغ در دست، چراغ ہاتھ میں، چراغ، و صبح، صبح کا معنی سراحی، مٹکا، اور سراحی، بردوش، دوش کا معنی کاندھا ہے نا، کاندھا، وہ آلو بٹا کا کاندھا نہیں، جس پیاز کو آپ کے یہاں کاندھا بولتے ہیں، وہ والا نہیں، یہ کاندھا گردن کے پاس جو ہے،
تو چراغ ہاتھ میں اور سراہی کاندھے پر گرفتہ اٹھا کر پکڑ کر بازار میں گیا. بازار میں ایسا بولے ایک اندھا اندھیری رات میں چراغ ہاتھ میں اور سراہی کاندھے پر اٹھا کر بازار جاتا تھا. می رفت، ہاں رفت اور مصدر جانا، اور اسی فعل ماضی مطلق کے شروع میں می لگ گیا تو ہو گیا ماضی استمراری. ماضی استمراری ہے، صیغہ واحد غائب ہے تو جاتا تھا. شخص عذب پرسید، ایک آدمی نے اس سے پوچھا، ایک آدمی نے اس سے پوچھا، ایک آدمی نے اس سے پوچھا، کیا پوچھا کہ اے احمق، روز و شب در چشمے تو یکساں از چراغ ترا فائدہ چیست؟ اے بے وقوف، اے بے احمق کا معنی بے وقوف، رات و دن تیری نگاہ میں برابر ہے. رات و دن، روز و شب، دن رات، در چشمے تو تیری آنکھ میں یکساں برابر ہے، چراغ سے تجھ کو کیا فائدہ؟ اے بچیوں چالاک ہوشیار بچیوں، اندھا دن میں دیکھ پاتا ہے. جب وہ دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں کچھ نہیں دیکھ پاتا ہے تو کیا اندھیری رات میں چراغ سے کچھ دیکھ پائے گا؟ دیکھ پائے گا نہیں نا. اس نے کہا اے احمق، دن اور رات تیری نگاہ میں برابر ہے تو چراغ سے تجھ کو کیا فائدہ؟ تو نابینا نے کتنا اچھا جواب دیا، سماعت کیجئے. نابینا خندید و گفت، اندھا ہنسا اور کہا، اندھا یہ چراغ برائے من نیست، یہ چراغ میرے واسطے نہیں ہے، یہ چراغ بلکہ برائے تس، بلکہ تیرے واسطے ہے، بلکہ یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے لیے ہے. تا در شب تار صبح مرا نہ شکنی، تاکہ اندھیری رات میں میرے سراہی کو تو نہ توڑے، تاکہ اندھیری رات میں میرے سراہی کو تو نہ توڑے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اندھیری رات ہے، تو آئے گا مجھ سے ٹکر کھا جائے گا، میرے سراہی کو گرا دے گا، اور جب چراغ لے کے چلوں گا تو تجھے پتا چلے گا کہ کوئی تو ہے جو جا رہا ہے تو تو راستہ تھوڑا سا چھوڑ کے جائے گا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، آپ شہری بچی ہیں ماشاء اللہ، اور آج تو دیہات میں بھی ہے، آپ دیکھے ہیں گاڑی کے سامنے بھی لائٹ ہوتی ہے اور گاڑی کے پیچھے بھی لال لائٹ ہوتی ہے. دیکھے ہیں جب بریک لیتے ہیں نا تو پیچھے کی لائٹ جلتی ہے، تو پیچھے کی لائٹ سے آپ پیچھے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ لائٹ کیوں ہے؟ تاکہ پیچھے جو گاڑی والا آ رہا ہے وہ دیکھے کہ کوئی آگے جا رہا ہے. تو پیچھے کی لائٹ پیچھے والوں کے لیے ہے. اندھے نے کہا یہ چراغ میرے لیے نہیں، میں تو بھلا دن میں بھی نہیں دیکھ پاتا تو رات کو کیا دیکھوں گا، مگر یہ تیرے لیے ہے تاکہ تو میرے سراہی کو نہ توڑے. ماشاءاللہ 3 حکایات ہو گئی. سبق اتنا ہی، روزانہ کی طرح اس کو بھی یاد کیجئے گا. دعائے خیر میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، خدا حافظ.